بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں ابو اشرف علی گوڈاوی، اسلامک گیان کی جانب سے فن شعری کورس کی 10ویں ویڈیو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے بروقت آگاہ رہ سکیں۔ نیز ہمارے واٹس ایپ گروپ اور بالخصوص واٹس ایپ چینل سے منسلک ہو جائیں تاکہ تمام اپڈیٹس اور اہم معلومات بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اب چلتے ہیں سبق کی طرف۔ محترم طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم سمجھیں گے تخطی کے اصول۔ تخطی سے پہلے آپ 3 کام ضرور کریں۔ جس شعر کی تخطی کرنی ہو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کتنے ہجائے بلند اور کتنے ہجائے کوتاہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ دیکھیں کہ کتنے حروف حذف کیے گئے ہیں، یعنی پڑھے نہیں جاتے۔ نمبر 3، اس مصرع یعنی جس کی تخطی کرنی ہو اس کو 4 حصے میں تقسیم کر لیں۔ یہ تیسرا کام ہو، جیسے الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، سبھی کے لیے میں بھلا مانگتا ہوں۔ اس کی تخطی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا کام، اس شعر میں 16 ہجائے بلند اور 8 ہجائے کوتاہ ہیں۔ دوسرا کام، اس شعر کے پہلے مصرعے کے لفظ میں سے یا حذف کیا گیا ہے، باقی سب برابر ہیں، یعنی کچھ حذف نہیں ہوا۔ محترم طلباء کرام، یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ نون غنہ اور 2 چشمی ہا کبھی بھی وزن میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ تیسرا کام، اب ہم اس شعر کی تخطی کر کے دیکھ لیتے ہیں، یعنی 4 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ الہی فعول ایک حصہ، متج سے فعول دوسرا حصہ۔ تو دیکھیے یہاں صرف میم پڑھ رہا ہوں، نون غنہ تو وزن میں شمار ہی نہیں ہوگا۔ نون غنہ کو جب ہٹا دیے تو کیا بچا؟ میم اور یہ، تو یہاں سے یہ کو حذف کر دیا گیا تو صرف میم بچا ہے۔ تو متج سے فعول دوسرا حصہ، دعا ما فعول تیسرا حصہ، گتا ہوں فعول چوتھا حصہ۔ یہ ایک مصرع مکمل ہو گیا۔ اب دوسرے مصرعے کو دیکھیے، سبھی کے فعول، لیے میں فعول، بھلا ما فعول، گتا ہوں فعول۔ محترم طلباء کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ اسلامک گیان ٹیم کی جانب سے انشاءاللہ مختلف علوم و فنون کے کورسز کرائے جائیں گے، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے واٹس ایپ چینل سے ضرور منسلک ہو جائیں، کیونکہ تمام کورسز کا اعلان وہیں سب سے پہلے کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔